الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، تمام احباب جھوم جھوم کر مل کر درود پاک آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خلیفہ چہارم امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نامی اسم گرامی۔ عزیز دوستو، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے اپنے والد کے نام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حیدر رکھا۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک رجز میں خود فرماتے ہیں، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، آپ کے والد ابو طالب نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی صحیح روایت دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل سے زیادہ ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں جب خارجی گمراہ فرقہ نے آپ کے خلاف بکواسات کیں، تب اہل سنت و جماعت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی احادیث بہت تحقیق کے ساتھ جمع کر لی۔ عزیز دوستو، بچوں میں سب سے پہلے مشرف با اسلام ہونے والے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے۔ معزز سامعین، حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت نبی صلی اللہ تعالی وسلم میں سے ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت سیدہ صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح اس حال میں اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی جس پر سیاہ اون کے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ آئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آئے اور اس چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں تو رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اس چادر میں داخل کر لیا۔ یہ آیت مبارکہ تلاوت ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اس سے یہ واضح ہو کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان پاک ہستیوں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے نام سے خطاب فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت اور ارشادات و ہدایت پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، صرف اپنی قرابت کے ساتھ محبت کا سوال کرتا ہوں۔ تب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی قرابت والے کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین۔ میرے محترم بھائیو، سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل بے شمار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت مومن کی پہچان اور آپ سے بغض و عداوت نفاق کی علامت ہے۔ حضرت سیدنا زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور اس اناج اور نباتات اگائے اور جس نے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ حضور نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مجھ سے عہد ہے کہ مجھ علی سے صرف ایمان والا ہی محبت کرے گا اور منافق ہی مجھ سے عداوت رکھے گا۔ حضرت سیدنا
حبشی بن جنادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرا ہے اور میں علی کا ہوں، اور سوائے میرے یا پھر علی کے میری طرف سے کوئی کسی قسم کی صلح کرنے یا کوئی پیغام پہنچانے یا کسی معاہدہ کے خاتمہ کا اعلان نہیں کرے گا۔ حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ احد میں جب کفار نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا تو ان میں سے بعض لوگ جھنڈے لیے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جھنڈے والوں کو قتل کر دیا۔ اس پر حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آج تو علی رضی اللہ عنہ نے حق ادا کر دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرا ہے میں علی کا ہوں۔ تب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی میں آپ دونوں کا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بھی قصبہ نامے کھانے کے لیے پرندے کا گوشت پیش گیا۔ اس وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا کی الہی تیری مخلوق میں سے پسندیدہ ترین شخص کو بھیج کہ میرے ساتھ یہ گوشت کھائے۔ تب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول کیا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے دروازہ میں سے ایک دروازہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، لہٰذا ان سے کامل محبت کے بغیر کوئی بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ علم سے حصہ نہیں پا سکتا۔ بعض اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے گواہی دی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم ظاہر و باطن دونوں کے مین تھے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا یقیناً علی بن ابی طالب کے پاس علم ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ سے اسی علم کے ظاہر و باطن کا فیض اولیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے دن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بلا کر ان سے سرگوشی کی تو لوگوں نے کہا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگوشی اپنے چچا زاد کے ساتھ بہت دراز ہو گئی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی سے میں نے سرگوشی نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے سرگوشی فرمائی ہے۔ حضرت سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جن میں جناب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے سنا جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، الہی مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی کو دیکھ نہ لوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قرب و منزلت حاصل تھی جو مخلوق خدا میں کسی کو نہیں تھی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سویرے سویرے حاضر ہو کر باہر سے عرض کرتا اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خنگار دیتے تو میں اپنے گھر لوٹ جاتا ورنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضرت سیدنا بریدہ سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیغام نگاہ بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا صغیرۃ تم دونوں کے مقابلے میں وہ بہت چھوٹی ہے۔ پھر جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ پیغام نگاہ بھیجا تب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 15 برس ہوئی تب حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پیغام نگاہ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ بنت خدیجہ کا نکاح علی بن ابی طالب سے کر دوں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نسبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یقیناً اللہ عز و جل نے ہر نبی کی ذریت اس کی صلب میں رکھی اور میری ذریت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت میں رکھی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا تم میں حضرت عیسیٰ کی مثال پائی جاتی ہے جن سے یہود نے بغض رکھا حتیٰ کہ ان کی ماں پر تہمت لگا دی گئی، جبکہ نصارہ نے ان سے محبت کی یہاں تک کہ انہیں اس درجہ پر پہنچا دیا جو ان کا تھا ہی نہیں، یعنی ان کو خدا کا بیٹا کہہ ڈالا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاکت میں پڑیں گے، محبت میں حد سے آگے نکلنے والے مجھے ان اوصاف سے بڑھائیں گے جو مجھ میں نہیں، جیسے روافض، اور بغض عداوت رکھنے والے جن کا بغض انہیں اس بات پر ابھارے گا کہ مجھ پر تہمت لگائے، جیسے خوارج وہابیہ وغیرہ۔
حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی برائی کی۔ اس پر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم اس قبر انور کے مکین کو جانتے ہو؟ یہ ہمارے پیارے نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔ جب بھی علی کا ذکر کرو تو خیر کے ساتھ کرو، کیونکہ اگر تم نے علی کی اہانت کی تو گویا تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر دعاؤں سے نوازا۔ حضرت سیدنا حبشہ بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیر خم کے موقع پر فرمایا، اے اللہ جس کا میں مددگار ہوں علی بھی اس کے مددگار ہے۔ الہی علی سے محبت رکھنے والوں سے محبت فرما اور علی سے عداوت دشمنی رکھنے والوں سے عداوت رکھ اور اس کی مدد فرما جو علی کی مدد کرے۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اللہ رسول سے سچا پیار کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ رسول سے سچا پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر جھنڈا عطا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جاؤ اور جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں فتح یاب نہ کر دے ادھر ادھر متوجہ مت ہونا۔ پھر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی توجہ سے کچھ دور چلتے رہے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں سے کب تک قتال کرتا رہوں؟ ارشاد فرمایا، جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، محمد اللہ کا رسول ہے، تم ان سے لڑتے رہو، اور جب وہ ایسا کر لیں تو سوائے حق شرع کے ان کی جان و مال تم پر حرام ہے اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ مرقات شرع مشکات میں ہے کہ پہلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں لشکر بھیجا، سخت جنگ ہوئی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ دوسرے دن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں لشکر بھیجا، اس دن بہت گنسان کا رن پڑا مگر خیبر فتح نہ ہوا۔ تیسرے دن فتح کی بشارت دی اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے عزم میں لشکر بھیجا، تب آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر کے لیے روانہ فرمایا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ قلعہ خیبر کے پاس پہنچے تو یہود قلعہ سے نکل آئے، سخت جنگ ہوئی، یہاں تک کہ ایک یہودی کی ضرب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے ڈھال گر گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے قلعہ کا دروازہ کھول لیا اور اسے ڈھال کی طرح استعمال فرماتے رہے۔ پھر خیبر فتح ہونے کے بعد اس دروازے کو ایک طرف ڈال دیا۔ بعد میں 7 آدمیوں نے مل کر اس دروازے کو پلٹنا چاہا، جن کے ساتھ آٹھواں بھی میں بھی تھا، مگر سب کے زور لگانے کے باوجود وہ دروازہ ہل تک نہ سکا۔ یہ ہے وہ طاقت ربانی جو حیدر کرار کو حاصل تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی اس مسجد اقصی میں میرے اور تمہارے سوا بحالت جنابت گزرنا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے کہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم تو دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ میدان احد میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفِ شکن، شمشیر زن، شیرہ فگن نے تبیغ شر ربا کی، وہ بجلیاں چمکائیں کہ لشکر ظفر پیکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں منادی پکار رہا تھا، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں اور علی جیسا کوئی بہادر جوان نہیں۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیت ابو تراب بھی ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد نے فرمایا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ابو تراب لقب سے زیادہ کوئی نام پسند نہ تھا اور اس نام کے ساتھ پکارے جانے پر بہت خوش ہوا کرتے۔ راوی حدیث نے حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے عرض کی، آپ بتائیں گے ان کا نام ابو تراب کیسے پڑا؟ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ کائنات فاطمہ
زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موجود ناپاک ارشاد فرمایا تمہارا چچا زاد کہاں ہے؟ عرض کی ہمارے درمیان کچھ ناراضگی ہو گئی جس کے سبب وہ خفا ہو گئے، گھر سے باہر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو حکم دیا دیکھو وہ کہاں ہیں؟ اس نے آ کر عرض کی اللہ کے حبیب مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو وہ کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور ان کی چادر ایک طرف بہلکتی ہوئی تھی اور ان کے بدن پر مٹی لگی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وہ مٹی جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ اس وقت سے آپ ابو تراب لقب سے بھی پکارے جانے لگے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا میرے کندھوں پر چڑھ کر کعبہ کا چھت سے بت گرا دو، اور جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ مصطفیٰ جان علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوئے تو اپنے آپ کو ایسے مقام رفیع پر پایا۔ فرمایا مجھے خیال آتا تھا کہ اگر چاہوں آسمان کا کنارہ چھوڑوں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ منورہ میں اپنا نیب بنا کر رخصت ہونے لگے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ عرض کی مجھے آپ کے ساتھ جانا زیادہ پسند ہے۔ ارشاد ہوا کیا تم راضی نہیں کہ تم غصے موسیٰ سے منزلہ ہارون کے ہو، اگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کے وعدے پر حق سے کلام کرنے گئے تو ہارون علیہ السلام سے فرما گئے تھے میری قوم میں میرے بعد نیابت کرنا، یوں ہی ہم بھی جہاں کو تشریف لے جاتے ہیں اور تمہیں پسماندوں پر اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر چھوڑ جاتے ہیں، تو تمہاری ہماری نسبت اس وقت بالکل ایسی ہوئی جیسی اس وقت موسیٰ ہارون کی تھی۔ فرق اس قدر ہے کہ ہارون صرف نائب ہی نہیں تھے بلکہ امام مستقل بھی تھے، خود بھی نبوت رکھتے تھے، تم فقط نائب ہو، امامت بالا استقلال نہیں رکھتے کہ ہمارے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں جو بذات خود والی ہو۔ یہ ہے معنی حدیث، اور اس کے سوا جو معنی اوہام تراشیں وہ ان پر مردود ہیں، واللہ عالم۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بتا دوں کہ سب سے بڑے دو بدبخت کون ہیں؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک قوم سمود کا سرخ رنگت والا وہ بدبخت جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اتنی کی اونچے کاٹی، اور دوسرا وہ جو ہے علی تمہارے یہاں یعنی گردن پر مارے گا۔ برادران اسلام یہ غیب کی خبر اس طرح ظہور پذیر ہوئی کہ 19 رمضان مبارک 40 ہجری کو عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر خنجر سے قاتلانہ حملہ کیا، جس سے زخمی ہو کر 2 دن بعد 21 رمضان مبارک کو آپ رضی اللہ عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ چنانچہ ہر سال اس دن آپ رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت بڑی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں تمام صحابہ کرام بالخصوص سیدنا علی رضی اللہ عنہ وصیت پاک پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دین متین کے لیے ہر قسم کی قربانی کا جذبہ عطا فرما، تمام فرائض واجبات کی ادائیگی بحسن خوبی انجام دینے کی بھی توفیق عطا فرما، بخل کنجوسی سے محفوظ فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ